ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ کیا ہیں کہ حضور کا نام نہیں لیتے. عام طور سے حضور کا نام اہل سنت کے لوگ لیتے نہیں. کیا کہیں گے؟ حضور نے کہا، سرکار فرماتے ہیں، میرے آقا نے ایسا کہا ہے، میرے نبی کا ایسا ارشاد. مطلب نام جو محمد ہے وہ بار بار نہیں لیتے. یہ آپ نے دھیان دیا ہوگا. آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ عجیب بات ہے، نام لینے میں کیا دقت ہے صاحب؟ اس کی وجہ جو ہے عام طور سے تو بیان نہیں کرتے، وجہ بیان کی ضرورت بھی نہیں. اگر جانکاری میں آپ بھی رکھیے کہ اس کی وجہ کیا ہے. اکثر آپ کتاب بھی پڑھیں گے نا، کوئی بھی کتاب آپ پڑھیں گے اہل سنت کی، تو حضور کا نام نہیں ملے گا. نام بہت کم جگہ پہ لیا جاتا ہے. حضور ہی کے بارے میں جو کتاب آپ پڑھیں، حضور کے بارے میں، حضور کی سیرت میں، حضور کے معجزے پہ کوئی بھی کتاب پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ محمد نے ایسا فرمایا، محمد ایسا کہہ رہے ہیں، محمد کے کہنے کا مطلب یہ تھا. یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. کیا ملے گا؟ حضور نے ایسا فرمایا، ہمارے حضور ایسا کر رہے تھے، ہمارے حضور وہاں پہ، ہمارے نبی کا ایسا کہنا ہے، ہماری سرکار کا. یہ نام نہ لینے کی وجہ کیا ہے؟ جان لیجیے، قرآن کریم کے اندر 26 انبیاء کے نام ہیں. کتنے نبی کے نام ہیں؟ 26 انبیاء. اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کا ذکر کیا تو عام طور سے نبی کا نام لے کر ذکر کیا. حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا، حضرت آدم کا، نوح علیہ السلام کا، ابراہیم کا، تو یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا آدم، اس طرح سے خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے. مگر پورے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں حضور کی بات کی ہے وہاں حضور کا نام نہیں لیا. حضور کا پورا قرآن میں نہیں لیا، ایک جگہ بھی نہیں لیا. حضور کی شان ہے، حضور کا مرتبہ ہے، پر نام حضور کا نہیں ملے گا. جیسے اِنَّا أَعْطَيْنَا کل کوثر. اب اِنَّا أَعْطَيْنَا کل کوثر کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. اے محمد کہنا یہی ہے، رب کی ارشاد کا مطلب یہی ہے، مگر نام نہیں. اسی طرح سے آج آپ نے سنا یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل. یہ مدثر اور مزمل جو ہے دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھتے، کمبل اوڑھتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک کمبل اوڑھنے والے، ایک چادر اوڑھنے والے. کیا کہا؟ اے محمد نہیں کہا. کیا کہا؟ ایک کمبل اوڑھنے والے. جیسے طٰہٰ حضور کا ناموں میں سے ایک نام ہے. ایسے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. تو یاسین جو یہ حضور کے ناموں میں سے نام ہے، مگر یہ محمد نہیں ہے. اور یہی ایک جگہ تو بتاتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حضور کا مرتبہ بیان کیا جاتا ہے مگر نام. تو اللہ عز و جل نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا، ان کے مرتبے کو، ان کی شان کو بیان کیا، تو نام لے کر نہیں، بلکہ جو حضور کی صفت ہے، حضور کی صفت. اب صفت کیا چیز ہے صاحب؟ تھوڑا اس کو بھی سمجھو. جیسے آپ کا ایک نام ہے، کوئی بھی ایک نام آپ کا تو ہوگا. چلیے آپ کا نام ہے اکمل، ٹھیک ہے. تو اکمل صاحب ڈاکٹر بھی ہیں، اکمل صاحب انجینئر بھی ہیں، اکمل صاحب خوبصورت بھی ہیں، اکمل صاحب بہادر بھی ہیں. یہ جو خوبیاں ہیں تو صفت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صفت. تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے اکمل صاحب، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، تو گویا ہم ان کے صفت سے بات کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ صفت کو مخاطب کر رہے ہیں، ساتھ کا نام لے کر. اس کو سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حضور اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تو نام لے کر نہیں کیا، صفت سے کیا. جسے کہا ان ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا. حضور پاک کے بارے میں اس صفتیں تو خیر جگہ جگہ ہے، مگر نام پورے قرآن میں. اہل سنت والجماعت نے اس سے یہ اخذ کیا اور سمجھا کہ حضور کے ادب اور احترام کو اللہ نے ہمیں سکھایا. وہ تو مالک ہے، اس کے نام لینے میں کیا دقت ہے؟ مالک اپنے مملوک کا نام لے سکتا ہے،
خالق اپنے مخلوق کا نام لے سکتا ہے، معبود اپنے بندے کا نام، حضور بندے ہیں نا، وہ خالق ہے، وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نام لینے کا۔ بات یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے ہمیں سکھانے کے لیے ہے نا، تو گویا اللہ تعالیٰ نے ایسا کر کے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک نہ لو، ان کی صفتوں، ان کے شان اور ان کے مرتبے کے ذریعے سے بات کرو۔ اسی لیے اہل سنت جب بھی بات کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے حضور کا ارشاد ہے، ہمارے نبی نے ایسا فرمایا، ابھی سنتے ہوں گے آپ، کبھی نہیں سنو گا ہمارے محمد نے ایسا کہا، سنے کبھی؟ محمد ایسا کہتے ہیں، کبھی سنا آپ نے؟ کسی سے نہیں سنا ہوگا صاحب۔ وجہ اس کی یہی تھی جو آج میں نے آپ کے سامنے شیئر کی۔ جان لیجئے کہ حضور پاک کا نام مبارک ہم ادب اور احترام کی وجہ سے نہیں لیتے، لینا جائز ہے، مگر احترام یہ ہے، ادب یہ ہے کہ جب صفتیں موجود ہیں تو پھر ہم صفتوں کے بجائے نام نہیں لیں گے، جہاں نام لینا ضروری ہوگا وہاں لیں گے، وہاں لیں گے، وہاں بتائیں گے، مگر جہاں بغیر نام جیسے ہم نے کہا، حضور اکرم نے کہا، تو آپ کا ذہن فوراً پہنچ جاتا ہے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے سرکار نے ایسا فرمایا، یہ سنتے ہی آپ کا ذہن پہنچ جاتا ہے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں، ہے نا؟ ہمارے آقا فرماتے ہیں ایسا ہوتا ہے، تو یہ لفظ سنتے ہی آپ کا ذہن پہنچ جاتا ہے۔ تو جب صفات اتنے مشہور ہیں کہ ان کو پکارنے سے لوگ سمجھ جاتے ہیں تو نام لینے کی ضرورت نہیں۔ جیسے میں کسی اتنے لوگوں میں سے کسی آدمی کو پکاروں اور نام کے بجائے اسے کسی کام سے پکاروں اور سب سمجھ جائیں کہ میں کس کو پکار رہا ہوں، کیونکہ اس کا کام بھی مشہور ہے، اس کا صفتیں سرکار کی مشہور ہیں، اسی لیے اہل سنت اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب شاید یہ بات آپ کو ذہن آئی ہوگی، اور پھر اسی سے یہ بات بھی ذہن میں لے لو کہ ہم یا محمد نہیں کہتے، یا محمد نہیں کہتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ جو ہے نا حضور کا نام ہے، محمد کیا ہے؟ حضور کا نام ہے، نام لے کر پکارنا ہم اس کو بے ادبی سمجھتے ہیں، اور ہمارے عرف میں اس کو بے ادبی ہی مانا جاتا ہے۔ اس کو ارے اگر آپ کا بیٹا کہے آپ کا نام لے پکارے تو اس کو عرف میں کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ بے ادبی سمجھتے ہیں۔ اگر پوتا دادا کا نام لے کے پکارے، دادا اچھا لگتا ہے، تو دادا کا نام لے لے تو عرف میں کیا، اس کو عرف کہتے ہیں، شرع میں ایک قاعدہ ہے عرف کا، تو عرف کے اعتبار سے اس کو معیوب مانا جاتا ہے کہ دادا پوتے کا نام لے، پوتا دادے کا نام لے، یا پوتا اپنے باپ کا، یا بچہ اپنے باپ کا نام لے، یا بچہ اپنی ماں کا نام لے، تو اس کو عرف میں اچھا نہیں مانا جاتا۔ اور عام طور سے ہر جگہ یہ بات رائج ہے، ہمارے عجم کے اندر، ہم لوگ اجمی، عرب کے اندر یہ بات نہیں ہے، یہ بات سمجھنا پڑے گا آپ کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سارے نبیوں کے نبی کی بات چل رہی، تاجداروں کے تاجدار کی بات چل رہی، آقاؤں کے آقا کی بات چل رہی۔ جب ہم آپس میں ایک دوسرے کا نام عام طور سے نہیں لیتے تو پھر سرکار سارے نبیوں کے تاجدار ہیں، ان کا نام لے کر پکارنا یہ خود ایک سوال ہے۔ پھر آپ محسوس کیجئے گا، اسی لیے حضور کا نام نہیں لیتے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، ایسا کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں آ گئی؟ یہ سب ہم نے خود اخذ نہیں کیا، ہم نے کوئی بنایا نہیں۔ لوگ سمجھتے کیا معاملہ ہے بات، صاحب یہ سب قرآن و سنت سے ہے، سب اللہ کی کتاب رسول اللہ کی حدیث سے ہے، مگر ہو یہ گیا کہ ہم نے صرف نچوڑ پیش کیا ہے لوگوں تک۔ سنی علماء نے کیا کیا ہے؟ نچوڑ پیش کیا ہے، دلیل کیوں نہیں پیش کی؟ لوگوں کو الجھانا مقصود نہیں ہے۔ اگر دلیلیں پیش کی جائیں گی ہر بات کی تو ایک ایک بات کو سمجھنے میں بہت ٹائم لگے گا، تو اس کا جو نچوڑ ہوتا ہے وہ پیش کر دیتے۔ جیسے یہ بتا دیا بھائیو حضور کا نام لے کے نہیں پکارنا چاہیے، یا محمد نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنا، بات ختم کر دی ہم نے اسی پر۔ مگر کیوں، کیا، کیسے یہ نہیں بتایا؟ کیوں نہیں بتایا؟ کیوں، کیا، کیسے بتائیں گے تو بہت ٹائم لگے گا، انہیں مثالیں دینی پڑیں گی، انہیں سمجھانا پڑے گا، ان کو ایک چیز دلیلیں دکھانی پڑیں گی، تب جا کے ان کے ذہن میں آئے گا۔ تو اہل سنت کے علماء نے یہ سمجھا کہ عوام کو ان چیزوں میں نہ الجھا کر کے اس کا نچوڑ پیش کیا جائے، جیسا کہ میں نے بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ دوسری بات میرے پیارے بھائیوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، یہ جو 29واں پارہ ہم نے آج پڑھا ہے، اس میں سورہ مزمل، سورہ مدثر اور سورہ جن بھی ہے۔ سورہ جن کے بارے میں تو بڑی غلط فہمی ہے گھروں کے اندر،
گھروں میں سنتا ہوں کہ بھائی سورج پڑھنا مت، جنا جاتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، قرآن پاک ہے، جہاں چاہیں موقع محل ہے وہاں آپ پڑھیے۔ یہ غلط فہمیاں، ڈراؤنے غلط فہمیاں پیدا ہو گئی، کبھی کبھی ایسی غلط فہمی پیدا ہوئی کہ صاحب روزانہ نا ہم تلاوت کرتے ہیں نا اس لیے ہم بیمار رہتے ہیں، تو تلاوت کرنے سے بیماری نہیں شفا ملتی ہے، یہ غلط فہمی کس نے پیدا کر دی؟ ارے ہم روزانہ نا پڑھا کرتے تھے، اب کچھ دن سے طبیعت ہی نہیں سیکھ ہے تو اب تو پڑھنا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے اور شیطان کی چال ہے۔ قرآن پڑھنے سے بیماری آئے گی بھائی، قرآن پڑھنے سے پریشانی آئے گی، قرآن تو رحمت ہے، شفا اور برکت ہے، اس سے کیسے مصیبت آئے گی؟ ہاں اگر کچھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ ڈر خوف پیدا ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پڑھنے میں کہیں غلطی ہو رہی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ ہم الٹا سمجھ جاتے ہیں۔ ایک صاحب کچھ دن پہلے آئے اور وہ یہی شکایت لے کر کے آئے، میرے بچے کو لے کر رو رہی، کیا مسئلہ تھا کہ وہ تلاوت کرتی ہے تو شیطان کو پریشان کر رہا ہے۔ ہم نے کہا تلاوت سے شیطان بھاگتا ہے، اذان کی اگر اذان دے دی جائے نا، حدیث شریف کے اندر ہے کہ اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے شیطان اتنی تیزی سے دروازے بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ تو قرآن کریم ہے بھائی۔ بات یہ ہے کہ ایسا کبھی ہو جائے آپ کے ساتھ تو اس میں یہ دھیان دینا ہے کہ کہیں وضو میں تو غلطی نہیں ہو رہی، کہیں غسل میں تو غلطی نہیں ہو رہی، اور کہیں پڑھنے میں تو غلطی نہیں ہو رہی ہے۔ چلو پڑھنا بھی صحیح ہے، وضو بھی صحیح ہے، غسل بھی صحیح ہے، کہیں توجہ میں تو غلطی بے ادبی تو نہیں ہو رہی ہے، اس کو صحیح کیجیے۔ کوئی شیطان، کوئی خبیث، کوئی جن، نالائق، کوئی ایسا ہے ہی نہیں قرآن کریم پڑھا کر پریشان کرے۔ وہاں تو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے آتے ہیں بھائی۔ تو میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ سورۃ جن بھی قرآن کے اندر ہے، پارہ نمبر 29 میں، اور یہ لوگوں میں پھیلی ہوئی بات ہے، تاکہ لوگوں میں کیا ہمارے بچوں کے اندر بھی یہ باتیں ہیں، جو مدرسوں کے بچے ہوتے ہیں نا ان کے اندر بھی ڈر ڈال دیتے ہیں، لوگ ڈرا دیتے ہیں سورج جن نہیں پڑھنا اکیلے میں، اگر سورج جن کو اکیلے پڑھو دن آ جائیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ پڑھ سکتے ہیں، تمام کے تمام صورتیں پڑھ سکتے ہیں، پورا قرآن پڑھ سکتے ہیں، جہاں سے چاہیں وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ سورج جن کے اندر بے شمار معلومات بھی، بڑی قیمتی معلومات، خاص طور سے اس کا نام سورج جن اس لیے ہے کہ جنوں کی ایک جماعت حضور کے پاس آئی اور اسلام قبول کیا، جنوں کی جماعت حضور کے پاس آئی اور تو اس کا ذکر اس سورہ کے اندر ہے، اسی لیے اس کا نام پڑ گیا سورہ جن۔ ایسا نہیں کہ پورا صرف سورہ جناتوں کے بارے میں نہیں، تھوڑی سی بات ہے کہ ایک جماعت جنوں کی گزر رہی تھی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تلاوت کر رہے تھے، وہ ٹھہر گئی اور حضور کے پاس آ کے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ حضور نے بتایا کہ اللہ کا کلام ہے، سمجھایا، دین کی دعوت دی، تو وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ تو اسی بات کو سورہ جن کے اندر بیان کیا گیا ہے، یہ بات ہے۔ باقی اس کے علاوہ سورہ جن کے اندر بہت ساری معلومات ہیں، تو میں ایک دو معلومات آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور مقصد یہی تھا کہ اگر غلطفہمی جو پیدا ہوں وہ دور ہو جائے۔ اس میں ایک آیت ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدوں میں لکھی رہتی ہے اور خاص طور سے ان کی مسجدوں میں، اور اس کا مطلب غلط بتایا جاتا ہے، وہ مطلب سمجھانا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ سورہ جن آیت نمبر 17، سورہ جن آیت نمبر 17، ترجمہ سن لیجیے۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں، مسجدیں کس کی ہیں؟ اللہ ہی کی ہیں، تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو، تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی، کسی اور کی پرستش، کسی اور کی پوجا، کسی اور کی عبادت نہ۔ کوئی کرتا ہے کیسا کہ مسجد میں آگے بالکل پوچھتا ہے کہ سوال ہی، یہ آیت لکھی جاتی ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کریں۔ اب یہ جو لفظ ہے نا، عربی زبان کا معاملہ ہے، میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ تدعو ہے، تدعو، تدعو کے معنی اس سے پکارنا، پکارنے کا معنی بھی لے جاتا ہے، اس کا پکارنا، آواز دینا۔ یہ آیت مسجدوں میں لکھی ہوتی ہے اور اس کا جو مطلب لکھا جاتا ہے وہ غلط لکھا جاتا ہے۔ مطلب سنیے، آپ لکھتے ہیں اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی اور
نہ ہوگا. لو صاحب کام ہو گیا. یہ ہے شیطانوں کی باریک چالیں جس کی خبر آپ کو ہونی چاہیے. بات ہے عبادت کی. عبادت اور ہے اور پکارنا اور ہے. ہم نے کہا بھائی ادھر آؤ, دیکھا کہ ہم نے پکارا. عربی زبان میں جب اس کی بات کی جائے گی پکارنے کو عربی میں کیا کہتے ہیں, ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے. لیکن عبادت وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. کسی کو خدا ماننا, کسی کو خدا کا شریک ماننا. تو بھلا کوئی مسلمان آپ میں سے ایسا ہے, ارے آپ میں سے کیا کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کو پوچھتا ہو. تو آیت لکھتے ہیں صحیح, اور اس میں ایک لفظ میں معمولی سی غلطی کرنے سے بات کہاں سے کہاں ہو جاتی ہے. مطلب لکھ دیتے ہیں اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں, اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. حالانکہ کیا ہے, کسی کی بندگی نہ کرو. ٹھیک ہے. اسی سورہ کے اندر لاسٹ میں آیت نمبر ہے 25. آیت نمبر کیا ہے 25, سورہ جن آیت نمبر. اس کو یاد نہیں کر لو, آپ لوگ سنی ہو, پیدائشی سنی ہو ماشاء اللہ, یاد کرو. سورہ جن آیت نمبر 12-29 یاد ہو گیا. سورہ جن 25 اور 12-29. ہم لوگ جو یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو غیب کا علم دیا ہے, وہ یہی لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ پارہ نام بتائیے آپ. سورہ آیت کیا لکھا ہے؟ اللہ نے حضور کو غیب کا علم دیا ہے. اللہ نے حضور کو, اپنے نبیوں کو غیب کا علم. یہ کہاں لکھا ہے؟ سورہ آیت نمبر 25. یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں, کچھ چیزیں یاد رکھا کریں, آپ کو کام آئیں گے انشاءاللہ. چلیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. اسی سورہ کے اندر اسی پارے کے اندر ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ طہر. سورہ طہر بڑی مبارک سورہ ہے, بڑی مبارک ہے. اس کی 2-3 آیتیں پڑھنے کے بعد اندر کھل جاتا ہے, پڑھنا چاہیے. سورہ طہر میں انسان کے بارے میں گفتگو, انسان کیا تھا, انسان کیا ہے, انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. بڑی اہم معاملات اس کے اندر جو ہے چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائے. پھر سورہ مرسلات ہے. کیا اس کے بعد سورہ مرسلات. سورہ مرسلات بھی بہت معلومات کا ہے, یہ تو پورا قرآن ہے. بتانے کا مقصد یہ کہ آپ کی توجہ ہو جائے کہ کہاں پہ کون سی چیز موجود ہے. آپ اتنے پورے قرآن کے اندر کہاں پر کیا ہے یہ ہر بندے کو معلوم نہیں ہوتا. اس لیے میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ ذہن میں رہے کہ کون سی چیز کہاں موجود ہے. جیسے ہم نے کہا کہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر, اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی, کچھ فرمایا ہے حضور سے, کچھ کہا ہے حضور کو, اور حضور سے خطاب کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے وہ خطاب ہم سے بھی کیا, تمام ایمان والوں سے بھی کیا. جیسے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا, اے جھرمٹ مارنے والے رات میں قیام فرما سوا کچھ رات کے, آدھی رات یا اس سے کچھ کم کرو یا اس پر کچھ بڑھاؤ. اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. دھیان دیجیے, یہیں پر میں آپ سے ایک چیز سکھا رہا ہوں, دھیان دیجیے گا. اللہ کا قانون یہ ہے کہ خطاب حضور سے ہے, سکھایا جا رہا ہے امت کو. خطاب کس سے ہے؟ حضور سے. اور تعلیم کس کے لیے ہے؟ امت. ارے بھائی کیا حضور قرآن کا غلط پڑھتے تھے تو صحیح پڑھیں گے, کیونکہ ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ قرآن ٹھہر ٹھہر کر. تو خطاب تو کس سے ہے, مگر تعلیم کس کو دی جا رہی ہے؟ اس کو سمجھا کر. یہ بھی بہت قرآن پاک کے علوم میں سے ایک علم ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہ پر خطاب حضور سے کیا. یعنی جب آپ پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ یہ بات حضور سے کہی جا رہی ہے, حالانکہ وہ بات حضور سے, حضور کے ذریعے سے امت سے کہی جا رہی ہے. جیسے کہا گیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ مَسْجُورًا. اس بارے میں اس میں ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. مفہوم آیت کا یہ ہے کہ جو منگتے ہیں, بھکاری ہیں, سائل ہیں, ان کو جھڑکا نہ کرو, انہیں جھڑکو مت. سائل کو جھڑکو مت, واپس نہ کرو, کاٹو مت. تو کیا ایسا نبی کرتے تھے؟ وہ تو رحمت للعالمین ہے بھائی,
وہ کرتے تھے نہیں، یہاں ان کے ذریعے سے ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ جو مستحق ہیں، حقدار ہیں، واقعی اس کے حق اہل ہیں، جو کچھ ہو سکے ان کی آپ مدد کرو جتنا ہو سکے۔ یہ قرآن پاک کا بھی ایک انداز ہے کہ خطاب کس سے ہے؟ حضور سے، اور بات سکھائی کس کو گئی ہے؟ امت۔ جیسے یہ بات سکھائی گئی وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور اسے علیہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ آپ کو بتا دیتا ہوں قرآن پڑھنے کے 3 طریقے ہیں۔ کتنے طریقے ہیں؟ اس کو جانکاری رکھیں آپ کو۔ قرأت تو بہت ساری ہے، قرأت 7 متواتر ہیں، 10 مشہور ہیں۔ قرأت الگ چیز ہے، پڑھنے کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن پڑھنے کے 3 طریقے ہیں۔ جو تراویح میں امام صاحب پڑھ رہے ہیں نا، اس کا نام ہے حدر۔ کیا نام ہے؟ حدر میں قرآن۔ تو بالخصوص تراویح کی نماز میں حدر ہی پڑھا جاتا ہے، تراویح کی نماز میں۔ اگر اور نمازوں میں حدر نہیں پڑھا جاتا، کبھی سنا بھی نہیں ہوگا آپ نے۔ ایک بات جو نمازوں میں ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، اس کو تدبیر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تدبیر۔ تدبیر تلاوت نمازوں میں کرتے ہیں، ہم کیا کوئی بھی کرتا ہے، وہ تدبیر ہے۔ جو یہ تراویح میں کر رہے ہیں کیا ہے؟ یہ قدر۔ اور جو کبھی کبھی دیکھا ہوگا جلسہ شروع کرتے ہیں تو ایک ساتھ قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، جلسہ شروع ہوتا ہے نا، تو جو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اس کو ترتیل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ترتیل کہتے ہیں۔ وہ کھینچتے ہیں، دیکھا ہوگا وہ کھینچتے ہیں نا، پورا مدد کرتے ہیں، پورا بولنا، پورا اخفاء، ساری چیزوں کو۔ تو یہ جو ہے 3 طریقے ہیں، ترتیل، تدبیر اور حدر، اور یہی 3 طریقے سے قرآن پڑھا جاتا ہے، چوتھا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تراویح میں حدر سے اس لیے پڑھتے ہیں کہ اگر تدبیر سے پڑھیں گے تو 1 گھنٹے کی چیز 3 گھنٹے میں ہوگی، اور ترتیل میں جو تلاوت کرتے ہیں اگر ترتیل نماز میں پڑھیں گے تو پھر ایک سورہ میں 10 منٹ بھی لگ سکتے ہیں، کم و بیش اسی سورہ ہوگی۔ تو ترتیل، تدبیر اور حدر، یہ آپ کے لیے اضافہ ہوا اور اضافہ ہوگا، اور کوشش کیا کریں کہ درس میں آیا کریں۔ ٹھیک ہے، چلیں یہ ہو گئی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی گفتگو ہے کہ آپ قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اس کے بعد بات چلتی ہے سورہ مدثر کی۔ سورہ مدثر جب شروع ہوا، آپ پڑھتے چلے جائیں گے تو لاسٹ میں آپ کو ایک بڑی اہم بات معلوم پڑے گی، اور وہ بات میں آپ سے شیئر کر دیتا تھا کہ جب آپ پڑھیں تو آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ سورہ مدثر کی بات چلے گی۔ سورہ مدثر میں ہے کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ یہ پڑھیے گا خاص طور سے پورے سورے میں سے، آپ خاص یہ پڑھیے گا سورہ مدثر کے اندر ہے۔ اس میں ایک بہت ہی بہترین معلومات بھی ہے اور بہت ساری چیزیں پوشیدہ ہیں، وہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہر جان اپنی کرنی میں گروی ہے، ہر جان اپنی جو کیا وہ گرے گی، کرنی میں گروی، مگر داہنی طرف والے، اس سے مراد ہے جنت والے۔ کون سے لوگ؟ جنت والے۔ باغوں میں، کہاں پہ؟ باغوں میں۔ یتساءلون، پوچھتے ہیں، عن المجرمین، مجرموں سے۔ کسے پوچھتے ہیں؟ ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ یہ ترجمہ ہے، مگر جب آپ دھیان دو گے نا تو کہتے ہیں غور کرنا، تب آپ کو ایک چیز معلوم پڑے گی جو آپ کو لکھا ہوا نہیں ملے گا۔ غور کریں گے، علم سیکھیں گے تو معلوم۔ جنتی جنت کے اندر ہوں گے، دوزخی کہاں ہوں گے؟ دوزخ الگ ہے، جنت الگ ہے، مگر جنتیوں کی نگاہ اتنی تیز کر دی جائے گی کہ وہ جنت میں رہتے ہوئے دوزخیوں کو دیکھ لیں گے۔ کیا کر لیں گے؟ اور آواز اتنی تیز کر دی جائے گی کہ جنتی کی آواز دوزخ میں رہنے والے تک پہنچ جائے گی۔ پھر دوزخیوں کے بھی کان اتنے تیز کر دیے جائیں گے کہ ان پکارنے والوں کی پکار کو وہ بھی، اور ان کی اپنی آنکھ بھی اتنی تیز کر دی جائے گی کہ جنت میں رہنے والے کو جو وہ کہہ رہا ہے اس کی بات سنیں گے وہ قرآن میں۔
یہ بات کہاں ہے؟ بڑا غور کیجیے. فرمایا الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین، مگر داہنی طرف والے جنتی لوگ باغوں میں پوچھتے ہیں مجرموں سے تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی. اب وہ ادھر سے بولیں گے. تھوڑا سا تصور رہتا ہے خاص طور سے جنت الگ ہے دوزخ الگ، بہت دوری کا ہے. مگر قدرت جس قدرت نے آپ کو اس جھیلے کے اندر اتنی طاقت دے دی کہ یہاں سے وہاں تک دیکھتے ہیں، وہی قدرت وہاں آپ کی روشنی بڑھا دے گی. اس کو سمجھیں، جس قدرت نے اس گوشت کے ٹکڑے کے اندر بولنے کی طاقت دے دی، وہی خالق کائنات کی طاقت کو بڑھا دے گا. بھائی آپ کے کان میں کون سی مشین لگی؟ پردہ لگا ہوا ہے صرف بس. جس پروردگار نے اس معمولی سے پردے کو آواز سننے کی بھی طاقت دی، آواز کو سمجھنے کی بھی طاقت دی، آواز کو پہچاننے کی بھی طاقت دی، وہی پروردگار کی طاقت کو بڑھا دے گا قیامت کے روز. کیا ہوگا؟ پھر جنت والے کہیں گے دوزخ والوں سے، کیا کہیں گے؟ ان کا پہلا سوال دیکھیے، ما سلککم فی سقر. یہ پکار کے اس کو بات کریں گے. تب ادھر سے وہ بولے گا قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین. یہ جواب کون دے گا؟ دوزخی جواب دیں گے جنتیوں کو. جنتیوں نے کیا کہا؟ ما سلککم فی سقر. ہم کا جواب سنیے. وہ بولیں گے دوزخی لوگ، وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے اس لیے دوزخ میں آئے، اور مسکین کو کھانا نہیں دیتے تھے اس لیے دوزخ میں آئے، اور بےہودہ فکر والوں کے ساتھ رہتے تھے. بےہودہ سوچ، بےہودہ فکر، بےہودہ مزاج لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، بےہودہ فکریں کرتے تھے، بےہودہ باتیں سوچتے تھے. اپنی وجہ بتائیں کہ ہم یہاں آئے کیوں، کیا غلطی تھی ہماری. پہلی غلطی کیا بتائی؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے. دوسری غلطی بتائی کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں دیتے تھے. تیسری غلطی بتائی کہ ہم بےہودہ فکر والوں کے ساتھ بےہودہ فکریں کرتے تھے. ہم تو صرف بھول گئے تھے. یہ ہو گئی. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہتے، یعنی قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے. حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آئی. یہ بات کا جواب دیں گے دوزخی جنتی کو. میں نے پڑھ کے یہ بتایا تھا کہ آپ بھی جب قرآن پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، اس کے سمجھنے اور سوچنے کے لیے موقع دیا کریں. اس سے علم میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل. درود پاک پڑھ لیجیے.